ونسٹن چرچل کی کہانی ہے کہ عمران خان کی کہانی ہے؟ اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو ایک کہانی عمران خان کی کہانی سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ ونسٹن چرچل بھی جنگ عظیم دوم میں 1940 میں فرانس کی فتح اور نازی جرمنی کی ابتدائی کامیابی کے ساتھ چرچل کو بہت سی رکاوٹوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر ہٹلر کے ساتھ صلح کرنے کا بہت پریشر تھا اور اس کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاہم چرچل ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ وہ ایک نظریے پر مضبوطی سے کھڑے رہے اور ان کے عزم نے اپنی قوم کو اور متحد کیا اور دنیا کی تاریخ کے سب سے تاریک لمحوں سے گزرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس برے وقت میں امید بھری تقریریں کرتے تھے اور اپنی قوم کو متحد رکھا تاکہ قوم ان تاریک دنوں میں امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وقت کے ساتھ یہ ونسٹن چرچل اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا، جبکہ اس ٹائم ایک پریشر تھا کہ ہٹلر فتح پہ فتح کری جا رہا تھا چیزوں کو، اور اس پہ ایک پریشر تھا کہ ہٹلر کے ساتھ صلح کر لی جائے، لیکن اصولوں پہ قائم رہا اور اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ متحد ہوتے گئے اور جنگ کی جانب پیش قدمی کی اور نازی جرمنی کی شکست کا سفر شروع کیا، جو کہ 1945 میں اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران چرچل کی رہنمائی کو عام طور پر ایک ایسی مثال سمجھا جاتا ہے کہ ایک بظاہر ایک ایسا رہنما جو شکست فاش کھا چکا تھا، بالآخر اپنی قوم کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان شکست کھا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کا پلڑا بدلے اور عمران خان اپنی قوم کو کامیابی کی طرف لے جائے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بالکل ونسٹن چرچل سے ملتی جلتی کہانی عمران خان کی بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں جو تاریخ سے سبق لیتے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ صحیح سٹیپ لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ ان کو سکھاتی ہے۔ تو تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جس میں ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے، تو پاکستانی قوم کو امید کی کرن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔